اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے نہج-ul-BALAGHA میں. میرے پاس جو اس کا نہج-ul-BALAGHA اس میں اس کا نمبر ہے خطبہ نمبر 219 اور جو اردو میں ترجمہ جس میں ہوا ہے اس میں اس کا نمبر ہے خطبہ نمبر 225. اس خطبے کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا مذہب اہل بیت کا موقف پیش کریں، کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں نام موجود تھا. سید رضی نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لفظ فلاں اضافہ کر دیا اور نام تھا حضرت عمر بن خطاب کا. امیر المومنین جو تھے وہ ان کے لیے ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں اور ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ بھلا کرے فلاں شخص کا کہ جنہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. کہتے ہیں کہ اس میں لفظ فلاں جو تھا اصل میں وہاں پہ نام موجود تھا. سید رضی نے شیعہ حضرات کے خوف کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا اور لفظ فلاں اس پر لگا دیا اصل نام نیچے. تو نیچے جہاں پہ پھر ایک حوالہ دیتے ہیں علامہ ابن ابی الحدید کا کہ جس کو شیعہ بھی بقول مرزا صاحب کے کہ جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ دونوں کا مشترکہ شخصیت ہے بقول مرزا صاحب کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سید رضی کا کلمی نسخہ موجود ہے اور اس میں انہوں نے نیچے جو تعلیقہ لگایا ہے اس کے اندر لفظ فلاں کا نام بھی موجود ہے، نام جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب کا نام وہاں پہ موجود ہے. تو ابن ابی الحدید کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ معاصر تھے سید رضی کے اور وہ ہم معاصر تھے اور اس بنا پہ ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. یہاں پر اب تھوڑا سا تاریخی پہلو بھی ایک دو جملے میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے مطالب پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. مومنین کرام، سامعین گرامی، سب سے پہلے آپ ذرا غور کریں کہ ابن ابی الحدیث جو فرقہ معتزلہ سے تعلق ہے، شیعہ فرقہ معتزلہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ اہل سنت کا علم الکلام کے اعتبار سے فرقہ ہے. جس طرح فرقہ اشعری ہے اس طرح فرقہ معتزلہ ہے. اشاعرہ اور معتزلہ دونوں الگ الگ فرقے، دونوں اہل سنت کے ہیں. ایک تو یہ ابہام نہیں رہنا چاہیے کسی کو کہ ابن ابی الحدیث نہج-ul-BALAGHA کی چونکہ شرح لکھی ہے تو وہ بالکل سانجے سے ہو گئے اور مشترکہ ہو گئے، نہ مشترک نہیں ہے. اس لیے کہ نہج-ul-BALAGHA کی اب تک 129 شروع لکھی گئی ہے، جن میں سے 97 علماء تشیع نے لکھی ہے اور 32 شروع علماء اہل تسنن نے لکھی ہے. تو نہج-ul-BALAGHA کا شارح کوئی بھی بن سکتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بھی شرح لکھے گا اس کو آپ شیعوں پر حجت، اس کے الفاظ کو آپ حجت کے طور پہ لے آئیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں تھوڑا سا اس پہ کہ علامہ ابن ابی الحدیث جنہوں نے نہج-ul-BALAGHA پہ شرح لکھی یہ بھی فرقہ معتزلہ سے سنت کا فرقہ ہے، شیعہ کا فرقہ نہیں ہے. نمبر 2 کہ سید رضی اور علامہ ابن ابی الحدیث ایک زمانے میں کی دو شخصیات یہ نہیں ہے، اس لیے کہ سید رضی al-e-Muqam کی ولادت ہوتی ہے 360 ہجری میں اور 47 سال کی عمر میں 406 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو سید رضی نے اس صدی کے آخر میں جا کے نہج-ul-BALAGHA کے خطبات کو اکٹھا کیا ہے. تو علامہ ابن ابی الحدیث جنہوں نے نہج-ul-BALAGHA کی شرح لکھی ہے وہ 7ویں صدی میں جا کر انہوں نے شرح لکھی ہے، یعنی یہ 250 سے 350 سال تک کا فرق پڑتا ہے ان دونوں کے درمیان کا. تو کیا آپ کے نزدیک یہ فرق ہی کوئی نہیں؟ اب اس کے علاوہ مثلا سید رضی al-e-Muqam کے جو استاد ہیں حضرت شیخ مفید al-e-Muqam وہ آگا کے سید رضی al-e-Muqam کے استاد ہیں. ان کا انتقال اگرچہ وہ استاد ہیں لیکن ان کا انتقال سید رضی کے کچھ سال بعد، یعنی سید رضی کا انتقال 406 ہجری میں ہوتا ہے اور شیخ مفید al-e-Muqam کا انتقال 415 ہجری میں ہوتا ہے. ہاں معاصر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سید علی ابن ناصر ہیں، وہ سید رضی al-e-Muqam کے معاصر ہیں. انہوں نے نہج-ul-BALAGHA کی شرح بھی لکھی ہے.
علام نہج-ul-BALAGHA، اس کے اندر انہوں نے یہ اس نام کی تصریح۔ اگر سید رضی نے وہاں پر نام لکھا تھا تو سید علی ابن ناصر ضرور اس کا تذکرہ کرتے، انہوں نے تو شرح بھی لکھی ہے تو وہاں بھی انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد قطب الدین راوندی، یہ 573 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی نہج-ul-BALAGHA کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے جو شرح لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے یہاں پہ اس کے متعلق للہ بلاد فلان، کہ یہاں پر فلاں سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں انہو انما اراد بعض اصحابہ فی زمن رسول اللہ ممن مات قبل وقوع الفتن و انتشارها، کہ یہاں پر جو کہ علامہ ابن ابی الحدیث سے تقریباً 250 سال پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 573 ہجری میں ان کا انتقال ہو۔ انہوں نے نہج-ul-BALAGHA کی شرح لکھی، تو انہوں نے شرح میں لکھا کہ امیر المومنین للہ بلاد فلان، یہاں پر جو فلان سے مراد ہے یہ آپ کی مطلوبہ شخصیت نہیں، بلکہ کہا کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے اصحاب میں سے کسی کا تذکرہ ہے، کہ جو نبی اکرم کی وفات کے بعد جو فتن اور انتشار پیدا ہوا، اس فتنے اور انتشار سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا، یہ ان کے اوصاف بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ علامہ ابن محسن بحرانی، انہوں نے شرح لکھی ہے نہج-ul-BALAGHA کی، شرح نہج-ul-BALAGHA، یہ 679 ہجری میں یہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی اس شرح کے اندر قطب الدین راوندی کا یہ جملہ نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی شرح کے اندر لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے جو ابن محسن بحرانی نے کی۔ اب اسی طریقے سے محمد جواد مغنیہ، انہوں نے بھی نہج-ul-BALAGHA کی شرح لکھی۔ میں عرض کروں کہ یہاں پر کثرت کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اب تھوڑا سا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ابن ابی الحدید، علامہ ابن ابی الحدید یہ سید رضی کے معاصر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے بات کہ یہ معاصر ہے، ہم معاصر ہے، نہیں، وہ تقریباً 250 سال بعد میں ان کا زمانہ ہوتا ہے، اور سید رضی 250 سال پہلے ان سے انتقال کر چکے ہیں۔ ان کے معاصر علی ابن ناصر ہیں، ان کے معاصر بلکہ ان کے استاد جو شیخ مفید علی اللہ مقامہ، وہ سید رضی کے تقریباً 9 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ وہ اگرچہ استاد تھے سید رضی علی اللہ مقامہ کے، لیکن ان کا انتقال ان کے بعد ہوا، یہ ان کی عمر 47۔ اب آ جائیں آپ ایک تاریخی پہلو پہ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ایک تسلسل قائم ہو سکتا ہے، لیکن اب آ جائیں تھوڑا سا اس خطبے کے متن پہ۔ اس خطبے میں 10 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قوم العود وداو العمد، اقام السنہ، خلف الفتنہ، ذهب نقی الثوب، قلیل العیب، اصاب خیرها وسابق شرها، ادى الى الله طاعته واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طرق متشعبہ۔ 10 چیزیں ہیں، عود، عمد، اقام السنہ، خلف الفتنہ، ذهب نقی الثوب، قلیل العیب، اصاب خیرها وسابق شرها، ادى الى الله طاعته۔ ہم عود کو بھی ابھی چھوڑتے ہیں، ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا۔ اس پہ میں ابھی بحث کروں تو ایک بڑی وضاحت آئے گی کہ مخلوق کے اندر ٹیڑھے پن کو کس نے سیدھا کیا۔ وداو العمد، عمد کہتے ہیں امراض نفسانیہ کو، ان کا مداوا کیا، اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں۔ اقام السنہ، ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز صرف ابھی میں آپ کی خدمت میں، تاکہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب تک بھی میری اگر معروضات پہنچ جائیں تو وہ پھر کم از کم اس کو ذرا دقت کر لیں، اس پہ ذرا سوچ لیں کہ سنت کو قائم کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کبھی آپ نے صحیح مسلم پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو یقیناً اس کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہوگا کتاب الحج باب جواز التمتع، اس میں 23 احادیث وہاں پر موجود ہیں۔ اس باب میں 21 ہے، 2 اس سے پہلے والے اوپر وہاں پہ موجود ہے، 23 احادیث۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج تمتع جو قرآن سے ثابت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 196، اور قرآن کی آیت فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، قرآن کی آیت سے ثابت ہے حج تمتع۔ نبی اکرم کے زمانہ میں حج تمتع ہوا، متواتر احادیث موجود ہیں۔ صحیح ستہ بری پڑھی ہے، کتب تشیع بری پڑھی ہے، کتب تفاسیر پڑھ لیں، کتب احادیث پڑھ لیں۔ میں جس کتاب کا نام لے رہا ہوں وہ ہے صحیح مسلم، 23 احادیث وہاں پر موجود ہیں۔ آپ فلاں سے مراد جن کو لے رہے ہیں، اسی صحیح مسلم کے اندر انہوں نے اسی حج تمتع کو ختم کیا، جبکہ یہ سنت رسول اللہ ہے، حکم قرآن ہے۔ اس کی پوری عبارات میں نہیں بیان کر رہا، میں صرف آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں۔ حج تمتع پڑھیں، باب جواز التمتع، کتاب الحج،
باب جواز تمتع، صحیح مسلم 23 حدیث وہاں موجود ہے کہ کس نے حج تمتع کو بند کیا، کون تھے جو حج تمتع سے روکتے تھے اور کون تھے جو حج کہتے تھے کہ یہ اللہ اور میرے رسول اور میرے آقا کا حکم ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ انہی حدیث کے اندر آپ کو صراحت کے ساتھ مل جائے گا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی کروں گا جیسے رسول کے زمانہ میں ہوا، میں ایسے ہی کروں گا جیسے قرآن نے حکم دیا، کیونکہ میں اس کو کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ تو نام بھی موجود ہے، نام بھی انہی کا موجود ہے ادھر کہ حج تمتع کو آپ کہتے ہیں کہ سنت کو قائم کیا۔ میرے بھائی ذرا غور تو کریں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، صحیح مسلم کے اندر 23 حدیث ہے، اس کے علاوہ باقی کتب بڑی پڑی ہیں، میں آپ کو صرف ایک کا نام بتا رہا ہوں کہ امیر المومنین نے علی علیہ السلام نے وہاں پر ان کی مخالفت کی جب انہوں نے سنت کو تبدیل کیا، یعنی تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ حج تمتع کو بند کیا، تو وہاں مخالفت کر کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سنت کو قائم کیا۔ اگر یہ مراد ہے تو یہ کلام میں اور عمل میں کنٹراڈکشن نہیں آئے گا، یہ تضاد نہیں آئے گا، بہت بڑا تضاد آئے گا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ادھر تو مخالفت کریں کہ انہوں نے سنت کو بند کیا، حج تمتع قرآن کا حکم ہے، احادیث صحیحہ اور متواتر احادیث ثابت ہے، زمانے رسول میں ہوا، رسول اللہ کے بعد ہوا، لیکن صحیح مسلم کے اندر نام موجود ہے کہ کس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کسی کا اس لیے میں تو حج تمتع نہیں کروں گا، تو علی مولا فرمانے لگے نہیں مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میں قرآن اور رسول کے طریقے کے مطابق حج تمتع کروں، اور حج تمتع کیا۔ اگر تو للہ بلاد فلان، اس سے مراد آپ ان کو لینا چاہتے ہیں تو اب کیسے لیں گے، کیونکہ اس میں اقام السنہ، سنت کو قائم کیا، تو وہ تو آپ کی صحیح مسلم کہہ رہی ہے کہ انہوں نے سنت کو بند کیا، قائم کیسے ہو گیا؟ وہاں امیر المومنین ہی خود اسی میں انہی روایات میں موجود ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام خود جا کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، وہاں مخالفت کریں اور یہاں پہ آ کے کہیں کہ اقام السنہ، انہوں نے سنت کو قائم کیا۔ کچھ تھوڑا سا ہر عقل تو فیصلہ دے رہی ہے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ادھر مخالفت کریں۔ اور پھر امیر المومنین جب شورا میں داخل ہوئے، شامل تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے علی مولا کا ہاتھ پکڑا اور کہا علی ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم اللہ اور رسول کے احکام کے تابع رہو گے، سیرت شیخین کے پابند رہو گے۔ تو امیر المومنین کا جب ہاتھ تھا عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں، تو انہوں نے جب تک کہتے رہے نا اللہ رسول کے تابع رہو گے، مولا کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رہا، جیسے ہی سیرت شیخین کی بات آئی کہ تم ان کی اتباع کرو گے، فابا ان یقلدہما، امیر المومنین نے اپنا ہاتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ سے پیچھے کھینچ لیا، نکال لیا اور شیخین کی سیرت پر چلنے سے انکار کر دی۔ میں احادیث نہیں پیش کر رہا، میں اختصار کی خاطر صرف شارٹ کٹ دے رہا ہوں کہ کم از کم اتنا سا آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے مومنین بالخصوص ہمارے کہ کم از کم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ اس وقت ہر طریقے سے آپ کے ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو مومنین کرام یہاں پر غور کریں، سنت کو قائم کیا۔ امیر المومنین ادھر کہہ رہے ہیں کہ تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو، بند کر رہے ہو سنت کو، اور میں ایسے ہی کروں گا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت سننا، یہ تضاد ہے۔ امیر المومنین کی کلام میں تضاد کسی مولوی صاحب کی کلام نہیں، یہ مولا کائنات ہے، یہ نفس پیغمبر ہے، یہ انما یرید اللہ کے مصداق ہے، یہاں تضاد ممکن نہیں۔ ایک چیز اگر فرض کریں، اس میں بہت سی کیلو کال ممکن ہے، لیکن اگر اس سے بھی صرف نظر کر لیں، آپ اب ان چیزوں سے بھی نظر پیچھے کر لیں، تو اگر فرض کریں کہ لمحے کے لیے کس سے مراد وہی ہیں، اس سے آپ ان کی خلافت و امامت کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نہج-ul-BALAغہ میں صرف یہ جملہ تو نہیں ہے، پھر تضاد آئے گا، کنٹراڈکشن آئے گی کہ اگر آپ اس سے خلافت ثابت کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہوگی۔ امیر المومنین، یہ تو خطبہ نمبر 219 ہے، اسی نہج-ul-BALAغہ کی خطبہ نمبر 2 کے اندر کیا فرماتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی عبارت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خطبہ نمبر 2 نہج-ul-BALAغہ، فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَفِيهِمُ الْوَصِیَّةُ وَالْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے خطبہ نمبر 2 کے اندر فرماتے ہیں کہ آل محمد کے لیے ولایت کا حق مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور نبی اکرم کی وصیت اور نبی اکرم کی وراثت انہی کے ساتھ مختص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ الآن اذ رجع الحق الی اہلہ، آج حق اپنے اصل کی طرف پلٹ آیا، یعنی اسی نہج-ul-BALAغہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس خطبے سے فرض کریں کہ آپ ان کو مراد لے رہے ہیں، تو اس سے آپ خلافت و امامت ان کی
ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 2 میں یوں فرماتے، خطبہ نمبر 3 آ جائیں، خطبہ شکیہ، یہ خطبہ نمبر 3 جو عبارت پڑھی ہے میں نے وہ خطبہ نمبر 2 کی ہے۔ خطبہ نمبر 3 کے اندر امیر المومنین کے کیا جملے ہیں ذرا وہ سن لیں تاکہ کم از کم مطلب تھوڑا واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ نمبر 3 میں خطبہ شکیہ، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ خطبہ بے سند خطبہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ پوری کتاب بے سند نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کو بڑی سے وہ آئی ہوئی ہے شہوت اس وقت کے وہ بہت ساری شیعہ نوجوانوں کو پیغام دیتے پھر رہے ہیں، ہم ان کو جواب دے رہے ہیں۔ خطبہ شکیہ اس کی 17 اسناد ہیں۔ اس خطبہ شکیہ کے کچھ حصہ بیان کرنے کے بعد امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْكُتْبِ مِنَ الرِّحَا يَنْحَدِرُ عَنَّ السَّيْلِ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فلاں نے خلافت کا لبادہ تو اوڑھ لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی کے اندر اس کے قطب کا ہوتا ہے، جو کیل ہے جس کی وجہ سے اس کا نظام چلتا ہے، وہ پیستی ہے، وہ منافع دیتی ہے، وہ نظام، وہ چکی ہے، اگر اس کیل کو قطب کو نکال دیا جائے تو وہ چکی نہیں ہے، پھر پتھر کے 2 پارٹ ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں، پھر صرف پارٹ ہیں، پھر وہ چکی نہیں ہے۔ اب علی مولا فرماتے ہیں جنہوں نے خلافت کا لبادہ اوڑھا وہ میرے لیے یہ جانتے تھے کہ میرا خلافت کے اندر وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس قطب کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی خطبے میں آگے چل کے فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَ أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَى وَفِي الْحَلَقِ شُجَاعٌ أَرَادْتُ رَاسِي نَحْبًا حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ الى ابن الخطاب۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کرین عقل نظر آیا، پھر میں نے صبر ہی فصبر تو میں نے صبر کیا۔ وفی العین قضا، آنکھوں میں گرد و غبار اور کی خلش تھی۔ وفی الحلق شجا، حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ ارات راسی نہبا، میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ خطبہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کی وصیت اور میراث وراثت آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے۔ خطبہ نمبر 3 میں فرما رہے ہیں کہ ارات راسی نہبا، میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا، حتی مضى الاول لسبیلہ فادلی بها الى فلان بعدہ، حتی کہ جو پہلے تھے وہ چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو دوسرے کے سپرد کر دیا، جبکہ میرے لیے وہ جانتے تھے کہ میرا مقام امامت و خلافت کے اندر وہی ہے جو چکی کے اندر اس کے قطب کا ہوتا ہے۔ اگر اس کو نکال دیں تو اس کا نظام نہیں چلتا، علی کو نکال دیں تو یہ نظام نہیں چلتا۔ لذا میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے معذرت کے اگر کسی کو کوئی اذیت ہوئی ہو، دل دکھا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، دل دکھانا مقصود نہیں، لیکن چونکہ مرزا صاحب اس میں سید رضی اللہ مقامہ کو ایک قسم کا خائن کے طور پہ پیش کر رہے تھے، تو اس بنا پہ یہاں پہ بیان کرنا ضروری سمجھا۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔